بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ نے حصۃ الحوار کا الدرس السادس الجہات الستہ پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود نئے الفاظ معانی یاد کر لیے ہوں گے اور دی گئی تدریبات ہدایات کے مطابق حل کر لی ہوں گی۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ الدرس الخامس کا دوسرا حصہ یعنی حصہ با پڑھیں گے۔ سبق کا موضوع ہے الجملۃ الفعلیۃ و ارکانھا۔ یہ دوسرا حصہ ہوگا اس سبق کا۔ پہلے حصے میں آپ کو یاد ہوگا آپ نے فاعل اور مفعول کے قواعد اور احکام پڑھے تھے، اور اس سبق میں انشاءاللہ العزیز آپ مزید چیزیں پڑھیں گے۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے موجود جملوں کا ملاحظہ فرمائیں۔ ان جملوں کو دو حصوں میں یا دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان جملوں کو عربی میں پڑھتے ہیں۔ کسرت الہرۃ الاناء، قطف الولد الزہرۃ، یصنع الخادم القہوۃ، تطبخ المرأۃ اللحم۔ اب گروپ با کے جملے۔ کسر الاناء، قطفت الزہرۃ، تصنع القہوۃ، یطبخ اللحم۔ اب میں آپ کو ان جملوں کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ کسرت الہرۃ الاناء، بلی نے برتن توڑا۔ قطف الولد الزہرۃ، لڑکے نے گلاب توڑا۔ یصنع الخادم القہوۃ، خادم قہوہ بنا رہا ہے۔ تطبخ المرأۃ اللحم، عورت گوشت پکا رہی ہے۔ کسر الاناء، برتن توڑا گیا۔ قطفت الزہرۃ، گلاب توڑا گیا۔ تصنع القہوۃ، قہوہ بنایا جا رہا ہے۔ یطبخ اللحم، گوشت پکایا جا رہا ہے۔ جی عزیز طلبہ، یہ جملے آپ کے سامنے ہیں دونوں گروپ کے۔ آپ مجھے بتائیں ذرا آپ ان مثالوں سے یا ان جملوں سے آپ کیا سمجھے؟ یہاں کس قاعدے کا اجرا ہوا ہے؟ شاباش۔ گروپ الف کے جملوں میں جملہ مشتمل ہے فعل، فاعل اور مفعول پر، جبکہ گروپ با کے جملے صرف فعل اور مفعول پر مشتمل ہے، فاعل کو حذف کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو گروپ الف میں افعال استعمال کیے ہیں، کسرت، قطف، یصنع، تطبخ، یہ تمام افعال فعل معروف ہے، کیونکہ کام کرنے والا معلوم ہے یا نہیں ہے؟ معلوم ہے۔ جبکہ گروپ با میں ملاحظہ فرمائیں، کسر، قطفت، تصنع، یطبخ، یہ سارے اوزان کس کے عزیز طلبہ؟ مجہول کے۔ کیوں؟ کیونکہ ان جملوں میں کام کرنے والا معلوم نہیں ہے۔ تو فعل مجہول ہم کسے کہتے ہیں؟ فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جبکہ فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو۔ اب یہ بتائیں عزیز طلبہ کہ فعل مجہول ہم کب استعمال کرتے ہیں، یعنی فاعل کا ہم ذکر کب نہیں کرتے؟ تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے جب فعل کا فاعل معلوم ہی نہ ہو، یعنی ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ مثال، سرق المال، مال چرایا گیا۔
اب مال چرایا گیا فعل تو ہمیں معلوم ہے، مفعول بھی معلوم ہے، لیکن فاعل ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کام یا یہ عمل کس نے کیا ہے۔ دوسرا استعمال یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے جب فاعل اتنا مشہور و معروف ہو کہ اس کا ذکر کیے بغیر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جیسے خلق الانسان ضعیفا، قرآن کی آیت ہے یہ، انسان کمزور بنایا گیا ہے۔ اب یہاں خلق فعل ہے، الانسان کیا ہے؟ مفعول ہے، خلق الانسان ضعیفا اس کی صفت ہے۔ اب عزیز طلبہ یہاں فاعل کا ذکر نہیں ہے، اور آپ مجھے بتائیں کیا یہاں فاعل ذکر کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو اور مجھے نہیں پتہ کہ انسان کو کس نے بنایا، بلکہ تمام اس کائنات کو کس نے بنایا؟ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے جو یہ کام کر سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات، اس لیے یہاں فاعل کا ذکر نہیں ہوا۔ تو عزیز طلبہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جملہ فعلیہ میں اگر فاعل کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ استعمال ہونے والا فعل کون سا ہوگا؟ فعل معروف۔ اور اگر فاعل کا ذکر نہیں ہے تو اس کے ساتھ کون سا فعل استعمال ہوگا؟ فعل مجہول۔ اب آپ کے سامنے ایک جملہ ہے، اکل سعید الطعام، سعید نے کھانا کھایا۔ اکلا کیا ہے؟ یہ فعل ہے، سعید فاعل، اور الطعام مفعول۔ اب اس جملے میں فاعل معلوم ہے سعید، تو ہم نے جو فعل استعمال کیا ہے وہ فعل معروف ہے اکلا، لیکن اگر ہم فاعل کو حذف کریں یعنی سعید کو ہٹا دیتے ہیں تو کیا رہ جائے گا؟ فعل اور مفعول، اکلا اور الطعام۔ اب چونکہ فاعل تو نہیں ہے تو یہ جو اکلا ہے یہ معروف سے مجہول بنے گا، اکلا، اور الطعام یہ کس کی جگہ لے گا عزیز طلبہ؟ یہ فاعل کی جگہ لے گا، یعنی جو مفعول تھا اب وہ کس کی جگہ پر آئے گا؟ فاعل کی جگہ پر آئے گا۔ تو جب وہ فاعل کی جگہ پر آئے گا تو وہ کیا کہلائے گا؟ نائب فاعل کہلائے گا۔ تو عزیز طلبہ نائب فاعل کسے کہتے ہیں؟ نائب فاعل وہ اسم ہے جو فاعل حذف ہو جانے کے بعد فاعل کا قائم مقام بن گیا ہو، ایسا اسم نائب فاعل کہلاتا ہے۔ اور عزیز طلبہ قائم مقام یہ آپ کے لیے نیا لفظ نہیں ہے، آپ سنتے آ رہے ہیں اس کو۔ مثال کے طور پر جب ملک کے صدر یا وزیر اعظم کسی غیر ملکی دورے پر جاتے ہیں تو پہلے ہی ایک بندہ مقرر ہوتا ہے کہ بھئی یہ قائم مقام بنے گا۔ اب تمام جو سہولیات ہے اور مراعات ہے وہ اس کے لیے بھی ہوں گی جو کہ ان افراد کے لیے تھی، تو وہ نائب یعنی قائم مقام کہلاتا ہے۔ اب چونکہ اس اسم نے فاعل کی جگہ لی ہے یعنی نائب فاعل بنا ہے تو فاعل کے تمام احکام اب اس اسم پر لاگو ہوں گے۔ یہ کون سے احکام ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا حکم، نائب فاعل فاعل ہی کی طرح مرفوع ہوگا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ مفعول منصوب ہوتا ہے، لیکن اب کیونکہ مفعول فاعل کی جگہ لے رہا ہے اور قاعدے کے مطابق اس کا قائم مقام بن گیا ہے، یعنی تمام احکام اس پر لاگو ہوں گے جو کہ فاعل کے تھے، لہٰذا اب یہ بھی مرفوع ہوگا۔ آئیے مثالیں دیکھتے ہیں۔ کسرت الہرۃ الاناء، کسرت فعل ہے، الہرۃ فاعل ہے، اور الاناء مفعول ہے۔ الہرۃ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، الاناء مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ لیکن عزیز طلبہ جب ہم نے فاعل کو حذف کیا تو مفعول فاعل کی جگہ آیا یعنی نائب فاعل بنا۔ اب
اس صورت میں یہ الاناء سے کیا بنا؟ الاناء، یعنی پہلے منصوب تھا، اب کیا ہو گیا؟ مرفوع ہو گیا ہے۔ شاباش۔ کیوں؟ کیونکہ اب تمام احکام جو فاعل کے تھے اب اس نائب فاعل پر بھی لاگو ہوں گے۔ باقی مثالوں میں بھی دیکھیے، الزہرۃ سے کیا بنا؟ دوسری مثال میں الزہرۃ، قطفت الزہرۃ۔ القہوۃ سے کیا بنا؟ القہوۃ۔ اللحم سے کیا بنا؟ اللحم۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب کیا ہو گئے؟ مرفوع ہو گئے ہیں۔ تو پہلا قاعدہ کیا ہے؟ نائب فاعل کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ اب آتے ہیں دوسرے حکم کی طرف۔ نائب فاعل فاعل کی طرح ہمیشہ فعل کے بعد ذکر کیا جائے گا، کبھی بھی فعل سے مقدم نہ ہوگا، یعنی پہلے فعل آئے گا اس کے بعد نائب فاعل۔ آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ اب کسر الاناء، قطفت الزہرۃ، تصنع القہوۃ، یطبخ اللحم۔ ان تمام مثالوں میں آپ دیکھیے کہ پہلے فعل آیا ہے اور اس کے بعد کیا آیا ہے؟ نائب فاعل۔ اب اگر کوئی اس طرح کہے الاناء کسر، الزہرۃ قطفت، القہوۃ تصنع، اللحم یطبخ، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ الاناء کسر، الاناء کیا یہ نائب فاعل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اب یہ کیا ہوگا؟ مبتدا۔ مبتدا کیوں ہوگا؟ کیونکہ ابتدا اسم سے ہو رہی ہے اور اس کی خبر بنے گی کسرا، جبکہ نائب فاعل کیا بنے گا؟ وہ ضمیر جو کہ کسرا میں چھپی ہوئی ہے۔ باقی جملوں میں بھی یہی حال ہے، اگر نائب فاعل پہلے آتا ہے تو اس صورت میں وہ مبتدا کہلائے گا، نائب فاعل نہیں کہلائے گا۔ تو دوسرا حکم کیا ہے؟ نائب فاعل فاعل کی طرح ہمیشہ فعل کے بعد ذکر کیا جائے گا، کبھی بھی فعل سے مقدم نہ ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں تیسرا حکم۔ نائب فاعل کے مذکر ہونے کی صورت میں فعل مجہول کا صیغہ مذکر استعمال ہوگا، اور نائب فاعل کے مؤنث ہونے کی صورت میں فعل مجہول کا صیغہ بھی مؤنث استعمال ہوگا۔ آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ اب پہلی مثال میں دیکھیے، کسرت الہرۃ الاناء۔ الہرۃ مؤنث ہے تو اس کے ساتھ ہم نے جو فعل استعمال کیا ہے وہ کسرت مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن عزیز طلبہ جب ہم نے الہرہ یعنی فاعل کو ہٹایا ہے، جب نائب فاعل آیا الاناء مذکر ہے، تو اس صورت میں ہم نے جو فعل استعمال کیا ہے اس کے ساتھ وہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے، کیونکہ نائب فاعل کیا ہے؟ مذکر، لہٰذا اب آپ نے فعل کون سا استعمال کرنا ہے؟ مذکر کا۔ تو کیا بنائیے؟ کسر الاناء۔ اسی طرح دوسری مثال میں قطف الولد الزہرۃ۔ الولد فاعل ہے، مذکر ہے، تو لہٰذا ہم نے اس کے ساتھ جو فعل استعمال کیا ہے قطف، وہ بھی مذکر ہے، لیکن جب فاعل کو ہم نے حذف کیا اور نائب فاعل استعمال ہوا جو کہ کیا ہے؟ الزہرۃ۔ الزہرۃ مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث ہے۔ اب ہم اس کے ساتھ جو فعل استعمال کریں گے وہ مذکر کا صیغہ استعمال ہوگا یا مؤنث کا؟ مؤنث کا۔ شاباش۔ تو کیا بنے گا؟ قطفت الزہرۃ۔ اسی طرح مثال نمبر 3 میں یصنع الخادم القہوۃ۔ خادم مذکر ہے، اس کے ساتھ ہم نے فعل کون سا استعمال کیا؟ مذکر یا مؤنث؟ مذکر۔ یصنع مذکر کا صیغہ ہے، لیکن جب ہم نے فاعل کو حذف کیا، الخادم کو ہٹایا، تو اس صورت میں القہوۃ یہ نائب فاعل بنا۔ اب القہوۃ آخر میں گولتا آنے کی وجہ سے کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اب ہم نے اس کے ساتھ جو فعل کا صیغہ استعمال کرنا ہے کون سا ہے؟
واحد مؤنث کا، تو کیا بنا؟ تصنع القہوۃ۔ اور آخری مثال میں تطبخ المرأۃ اللحم، المرأۃ کیا ہے؟ مؤنث، المرأۃ سے مراد کیا ہے؟ عورت۔ تو اس کے ساتھ ہم نے جو فعل استعمال کیا ہے تطبخ، وہ مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن جب المرأۃ کو حذف کریں گے اس جملے سے تو اللحم جب نائب فاعل بنے گا، اللحم کیا ہے؟ مذکر۔ اب جو اس کے ساتھ فعل استعمال ہوگا کون سا ہوگا؟ مذکر کا صیغہ استعمال ہوگا، تو کیا بنے گا؟ یطبخ اللحم۔ تو نائب فاعل کے مذکر ہونے کی صورت میں فعل مجہول کا صیغہ کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا، اور نائب فاعل مؤنث ہونے کی صورت میں فعل مجہول کا صیغہ کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں نائب فاعل کا آخری حکم۔ نائب فاعل کے اسم ظاہر ہونے کی صورت میں ہمیشہ فعل کا صیغہ واحد ہی استعمال ہوگا، اگرچہ نائب فاعل تثنیہ یا جمع ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کے سامنے مثالیں ہیں، عوتب المجرم، عوتب المجرمان، عوتب المجرمون۔ مجرم کی ملامت کی گئی، دونوں مجرموں کی ملامت کی گئی، اور سب مجرموں کی ملامت کی گئی۔ تو یہاں جو فعل استعمال ہوا ہے تینوں مثالوں میں وہ واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ اب کچھ مثالیں مؤنث کی دیکھتے ہیں۔ قطفت الزہرۃ، قطفت الزہرتان، اور قطفت الازہار۔ گلاب توڑا گیا، دونوں گلاب توڑے گئے، بہت سارے گلاب توڑے گئے۔ یہ کب ہوگا عزیز طلبہ؟ جب نائب فاعل اس میں ظاہر ہوگا، لیکن اگر نائب فاعل اس میں ضمیر ہو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ نائب فاعل کے اس میں ضمیر ہونے کی صورت میں فعل کا صیغہ نائب فاعل کے مطابق ہوگا، یعنی واحد کے ساتھ واحد، تثنیہ کے ساتھ تثنیہ، اور جمع کے ساتھ جمع۔ آئیے مثالیں دیکھتے ہیں۔ المجرم عوتب، المجرمان عوتبا، اور المجرمون عوتبوا۔ اب آپ دیکھیے کہ واحد کے ساتھ ہم نے کون سا صیغہ استعمال کیا ہے؟ واحد، تثنیہ کے ساتھ تثنیہ، اور جمع کے ساتھ جمع کا صیغہ۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب نائب فاعل اس میں ضمیر ہوگا۔ اب کچھ مثالیں مؤنث کی دیکھتے ہیں۔ الضیفۃ اکرمت، الضیفتان اکرمتا، الضیفات اکرمنا۔ مہمان کا اکرام کیا گیا، دونوں مہمانوں کا اکرام کیا گیا، سب مہمانوں کا اکرام کیا گیا۔ اب آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی کیونکہ نائب فاعل اس میں ضمیر ہے تو ہم نے جو فعل کا صیغہ استعمال کیا ہے وہ نائب فاعل کے مطابق ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے نائب فاعل کے احکام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے۔ تدریبات کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سبق میں ایک ہی تدریب ہے۔ مندرجہ ذیل جملوں میں نائب فاعل کی تعیین کیجیے، نیز ان جملوں کا ترجمہ بھی کرے۔ 6 جملے ہیں عزیز طلبہ، جن میں ایک مثال بھی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان جملوں کا اردو میں ترجمہ لکھنا ہے اور نائب فاعل کا بھی تعین کرنا ہے کہ اس جملے میں نائب فاعل کیا ہے۔ یہ تدریب آپ نے خود کرنی ہے، خود ترجمہ لکھیں گے، خود نائب فاعل نکالیں گے۔ پیج نمبر 95 پر الکلمات الجدیدہ موجود ہے، آپ وہاں سے مدد لے سکتے ہیں۔ ترجمہ کرنے میں آپ کو یہاں سے کافی مدد ملے گی۔ یہاں الفاظ لکھے تو آپ نے ان کو دیکھنا ہے اور انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ بعد میں ہم اس کی PDF بھی شیئر کر دیں گے انشاءاللہ،
تو آپ اپنے جوابات وہاں سے ٹیلی کر سکتے ہیں، لیکن بار بار میں آپ سے یہ کہتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ اپنے آپ کو محتاج نہ بنائیں پی ڈی ایف کا. پہلے آپ کوشش کریں، اپنا دماغ کا استعمال کریں، پھر جوابات کو ٹیلی کرنے کے لیے آپ پی ڈی ایف دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ مثال آپ کے سامنے ہے. حصد الزرع فی اوائل الربیع، کھیتی موسم بہار کی ابتدا میں کاٹی گئی. تو اس جملے میں نائب فاعل کیا ہے؟ الزرع، یعنی کھیتی. الواجب المنزلی کی طرف بڑھتے ہیں. آپ نے سبق میں موجود تمام قواعد اور مثالیں اچھی طرح یاد کرنی ہیں، اور یہ تدریب یعنی التدریب الاول صفحہ نمبر 94 پر موجود ہے. یہ تدریب آپ نے اس کو حل کرنا ہے. اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.